إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، رب کی نافرمانی ہو گئی، اب اللہ کو منانے کے لیے اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ رونا نہیں آتا اگر تو خالی رونے جیسی شکل بنا کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آخرت کی زندگی، کل قیامت کا دن جب میدان محشر ہوگا، اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کی کتنا گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا، حتیٰ کہ وہ لوگ
طبرانی میں آتا ہے یہاں تک کہیں گے اللہ ہمیں اس پسینے سے بچا، بولے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس وقت انسان اگر روئے گا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ روئے اتنا رہے کہ اس کی آنکھوں سے سارے آنسو ختم ہو جائے، رو رو کر اس کے گال پر نشانات پڑ جائے، وہ اتنا روئے کہ ان آنسوؤں کے بدلے اگر اس کی آنکھ سے خون نکلے اور اس خون کے اندر کشتیاں چلانا چاہے تو چل جائیں گی، لیکن اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اور یہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج انسان اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ بھی اگر نکال کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت میں روتا رہے، آنسو خشک ہو جائے، اس کے بدلے خون نکلے، خون کے اندر کشتیاں چلے، اتنا روئے گا، لیکن اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فرق۔ آج ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر آپ کی کتنی زندگی گزر گئی، آپ کی زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، میں نے اپنی زندگی کے کتنے ایام گزار لیے، کتنے سال گزار لیے، کتنے سال آپ کے باقی ہے، کتنے سال میرے باقی ہے، کتنے دن باقی ہیں۔ نہ آپ کو اپنی موت کا خبر، نہ مجھے اپنی موت کی خبر۔ مجھے نہیں پتا کس وقت میری روح قبض ہو جائے، آپ کو معلوم نہیں کس وقت فرشتہ آ کے آپ کی روح قبض کر کے لے جائے۔ کتنے ہی جنازے اتنے ہیں جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہم قبرستان لے جاتے ہیں اور دفن کر کے اس کو واپسی وہاں سے آتے ہیں۔ اے انسان ذرا یہ سوچ کہ آج اپنے ان کندھوں پر اٹھا کر آج اپنے کسی بھائی کا نماز جنازہ پڑھ کر اس کو قبرستان لے کر جاتے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہیں کوئی کندھے پہ لے کے جائے گا۔ آج تم کسی کو لے کے جاتے ہو، چھوڑ کر آ جاتے ہو، کل کوئی لے کے جائے گا، تمہیں چھوڑ کے آ جائے گا، تم واپسی نہیں آ سکتے۔ اس موت کو ذرا یاد کیجئے، اس موت کے منظر کو اپنے سامنے کیجئے، وہ کس طرح سے گھٹن مرلا ہوتا ہے، کس وقت وہ حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کو فتح کیا تھا انہوں نے، 84 سال کی عمر میں بستر پہ ان کو موت آئی۔ ابھی زندگی کا آخری دن ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر ان کے پاس آیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ان کے پاس آئے۔ ان کے پاس آئے، آخری لمحات ہیں، نزاعت کی حالت ہے۔ چچا، عبداللہ بن عباس پوچھتے، چچا آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ بلکہ خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جب اس کی نزاعت کی حالت ہوتی ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کو یہ قول یاد آ گیا اور پوچھا، چچا آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ مجھے بتائیں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں، بیٹا اس وقت میری کیفیت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان مجھے کوئی دبا رہا ہے۔ عرب کا سب سے بڑا وزنی پہاڑ کسی نے میری گردن پہ لا کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت میری کیفیت ایسے ہو رہی ہے جیسے سوئی کے سوراخ سے میری سانس نکل رہی ہے۔ اس وقت میری یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ موت کے مراحل بڑے خطرناک ہیں، کس وقت انسان کی روح قبض ہو جائے کوئی معلوم نہیں ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس موت کی ہم تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس طریقے سے اب یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں گے۔ اور موت کو یاد کرنے کے دنیا کے اندر تین بہت بڑے فائدے ہیں، تین فائدے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو تین انعامات نصیب ہوتے ہیں، اور جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا، موت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے اندر اس کو تین نقصانات بھی پھر ملتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا پہلا فائدہ وہ کیا ہے کہ انسان جب اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کے اندر جلدی کرتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، غلطی میرے سے ہو گئی، اب اس غلطی کی بنا پر وہ اس موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ سوچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت اسی لمحے کے اندر میری موت آ جائے، اور میری موت اگر آ گئی اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ فوراً جب موت اس کے سامنے ہوتی ہے موت کو یاد کرتا ہے تو توبہ میں جلدی کرتا ہے۔ پہلا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ موت کو جو یاد کرتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لے۔ اور اس موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس مال پر وہ راضی ہو جاتا ہے، اس مال پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں جتنا مال لکھا ہے، جو مال اللہ نے مجھے دی ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کو جو نصیب ہوتی ہے موت کو یاد کرنے والوں کو، وہ یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو بھی وہ عبادت کرتا ہے اس عبادت کے اندر اس کو لذت، مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ آج ہماری عبادتوں کے اندر وہ مٹھاس، وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا ہے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں، میں ہوں یا آپ، اب اسی جمعے کی نماز کو آپ جب ادا کریں گے میں بھی ادا کروں گا، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے اور یہ سوچے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ میرے جمعے کی آخری نماز ہو۔ آپ دیکھیے گا آپ کی اس نماز کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی، کتنی لذت محسوس ہوگی۔ آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عبادت کے اندر اگر مٹھاس ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے عبادت کے اندر لذت، مٹھاس، چاشنی جو ہوتی ہے وہ دور چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا، موت کو بھول جاتا ہے، یہ تین نقصانات اس کو ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان کیا؟ توبہ میں جلدی نہیں کرتا۔ توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو میری عمر کتنی ہے، ابھی تو میرا دادا زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے، پہلے ان کا نمبر آئے گا پھر میرا نمبر آئے گا۔ شیطان اس طریقے سے انسان کو بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کی ترتیب ضرور ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی دادا موجود ہے، پوتا چلا گیا، نانا موجود ہے، نواسے کی موت ہو گئی۔ دنیا کے اندر آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جو انسان موت کو بھول جاتا ہے شیطان اس کو بڑی امیدیں دلاتا ہے، ابھی تو رک جا، ابھی تیری جوانی کے دن ہے، ابھی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، ابھی تو تیرے ابتدائی دن ہے، ابھی جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا پھر داڑھی رکھ لینا۔ شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے، انسان کو امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول گیا۔ اور دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان کو جتنا بھی مال مل جائے اس پر خوش نہیں ہوتا، اس پر قناعت اختیار نہیں کرتا۔ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے۔ انسان کی ہوس مزید بڑھتی رہتی ہے۔ جس بندے کے سامنے موت ہوگی اپنی موت کو یاد رکھے گا، وہ
اس پر قناعت اختیار کر جائے گا اس مال کا کیا کرنا، اگر میں مر گیا اس مال کا میں کیا کروں گا، اگر مال مل بھی جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا اجر ملے گا۔ یہ مال جو میں جمع کر رہا ہوں یہ مال اپنے لیے جمع نہیں کر رہا بلکہ ورثاء کے لیے جمع کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، جو اس نے پہنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بس انسان کا مال جو ہے یہ تین اس کے مال ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کا مال نہیں ہے۔ اور تیسرا نقصان اس کا ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی، اس شخص کو وہ مزہ، وہ راحت، وہ سکون نہیں ملتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے شیطان ہمیں اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آنے لگ جاتی ہے۔ اپنی دکان کا حساب و کتاب، بھولی ہوئی کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو، یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور پھر شیطان نماز میں آ کے وسوسے ڈال کر وہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے، اور عبادت کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت کے بعد جو آنے والے ملائل ہیں، اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ گھٹن ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بتائیں قیامت کے دن کون سے ایسے شخص ہیں جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، پہلے شخص تم ہی ہوگے جو یہ سوال کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہارا علم کا شوق دیکھا، تم علم کے کتنے حریص تھے، تمہیں علم سے کتنی محبت، تمہارا کتنا شوق ہے، مجھے امید تھی کہ مجھے تم ہی سب سے پہلے اس چیز کا سوال کرو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کون ہے؟ کیا ان کا مقام ہے؟ کیا ان کا مرتبہ ہے؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ یہ صاحب یہ رسول ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کسی بھی مسئلے میں آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کوئی باب اٹھا کر دیکھیں، چاہے نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، کوئی بھی چیپٹر اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن ایک تھیلی لے کر کھجور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور کہا ابو ہریرہ یہ تھیلی تمہارے پاس ہے، جو بھی تم سے مانگے اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کے نکال کے اس کو دے دینا، لیکن تھیلی کو کبھی جھاڑنا نہیں، تھیلی کو کبھی نہیں جھاڑنا۔ ابو ہریرہ نے اسی پر عمل کیا، وہ کھجور کی تھیلی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور جب بھی بھوک لگتی تھی نکال کے دے دیتے، کسی سے پوچھتے تھے کھجور کھانی ہے، وہ کہتا تھا ہاں، اسی میں ہاتھ ڈال کے کھجور نکال کے اس کو دے دیتے تھے۔ وہ کھجور کی تھیلی ان کے پاس رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، وہ کھجور کی تھیلی ابو ہریرہ کے پاس ہے۔ ابو بکر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، وہ 2 سالہ دور بھی چلا گیا، وہ کھجور کی تھیلی ان کے پاس تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ کھجور کی تھیلی ان کے پاس تھی، اسی میں ہاتھ ڈالتے تھے، کھجور نکال کے کھاتے تھے، جو مانگتا تھا اس کو کھجور دے دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گھر میں بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا، جو کنواں خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے خرید کر مدینہ والوں کو دیا تھا، آج عثمان پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، بیوی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نائل ہے، وہ بھی گھر کے اندر ہے۔ سیدنا عثمان غنی بھی اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اپنے کمرے میں موجود ہے۔ آج زندگی کا آخری دن ہے، روزے کی حالت میں ہے، سیدنا عثمان غنی کی آنکھ لگ جاتی ہے، آگ لگتی ہے، اٹھتے ہیں، بیگم سے کہتے بیگم تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا۔ کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ آئے تھے اور کہتے ہیں افطر
یا عثمان، اے عثمان چلیے آج ہم جنت میں روزہ افطار کریں گے، لگتا ہے آپ کی میری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بس سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن ایسی کیفیت تھی، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، وہ کھجور کی تھیلی میرے ہاتھ سے گر گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، باقی جب تک وہ کھجور کی تھیلی میرے پاس تھی میرا یقین تھا، ایمان تھا، جب بھی مجھے بھوک لگتی کوئی کھجور مانگتا اس کھجور کی تھیلی میں ہاتھ ڈالتا نکال دیتا، کھجور کھاتا رہتا تھا، اور جس دن وہ کھجور کی تھیلی گم ہوئی اس دن بھی وہ کھجوروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ صحابہ کرام کا اس طرح سے اللہ کے نبی کی بات پر یقین تھا کہ اب ابو بکر کا دور بھی گزر گیا، عمر کا دور بھی، عثمان کے دور کے اندر جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا اس وقت وہ کھجور کی تھیلی ان سے گم ہو گئی۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جو تیمارداری کرنے کے لیے آئے، جو پوچھنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے اتم کے علا فراق دنیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ دنیا سے جدا ہو رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ سفر بڑا لمبا طویل ہے، لیکن میرے پاس زاد راہ ہے جو وہ کم ہے، زاد راہ جو ہے وہ میرے پاس کم ہے، نیکیاں کم ہے، سفر بڑا لمبا شروع ہونے والا ہے۔ کتنا لمبا سفر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے، اتنا لمبا سفر ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، ان کو آخرت کی کتنی فکر ہے، کس طرح سے آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جن کے پاس نیکیاں نیکیاں تھی آج آپ ان میں اپنی موت کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آپ کے پاس کتنی نیکیاں، میرے پاس کتنی نیکیاں، آپ نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے۔ کل قبر کے اندر جب ڈالا جائے گا، ہم کسی کو دفن کر کے آتے ہیں، کل جب ہمیں کوئی دفن کر کر آئے گا اس وقت فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، یہ فرشتے سوال کرتے ہیں آپ بتائیے آپ نے ان سوالوں کی کتنی تیاری کی ہے اور میں نے ان سوالوں کی کتنی تیاری کی ہے۔ کیا میں ان سوالوں کے جواب نہیں دینے؟ قبر میں سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا یہ جوانی جو ہم نے تمہیں دی تھی یہ کہاں تم نے بتائی ہے، تمہیں عمر دی تھی، مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اور تمہارے پاس کتنا علم تھا اس میں تم نے کتنا عمل کیا۔ ہر شخص پرچے پہ لکھ کے یہ سوال اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے ان سوالوں کی کتنی تیاری کی ہے، کہیں ان میں کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں جب فرشتے مجھ سے سوال کرے من ربک من نبیک ما دینک، تو میں کہوں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ جب مجھ سے سوال پوچھے گا ان سوالوں کی میں نے کیا تیاری کی ہے۔ تو میرے بھائیوں موت کو یاد کیجئے، انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا، جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔